بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس نے برگر اور جوس تھام لیا تھا۔ بھوک تو ویسے بھی اسے بے حد لگی تھی، لیکن گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے ایک اچھی بیٹی کا فرض نبھاتے ہوئے بابا کو فون کر کے بتا دیا، اور بابا کے بعد اس نے اپنی سہیلی کو میسج کر دیا، جس نے اسے حوصلہ دیا اتنا بڑا قدم اٹھانے کا۔ پریا بیٹا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ تمہیں سلیکٹ کر لیا گیا ہے، لیکن تم اس قدر پر امید ہو اس نوکری کے لیے، اگر تمہیں یہ نوکری نہ ملی تو تمہارا دل ٹوٹ جائے گا بیٹا، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ بابا اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ بابا نہیں چاہتے تھے کہ اس کا دل ٹوٹ جائے۔ ارے بابا، آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ میں کتنے لوگوں میں سے سلیکٹ ہوئی ہوں۔ 400 سے زیادہ لوگ تھے اور میں پاس ہو گئی۔ میں وہاں پر سلیکٹ ہو گئی ہوں۔ کل تو صرف 10-12 لوگ ہوں گے، ان میں سے بھی سلیکٹ ہو جاؤں گی۔ وہ بے فکر لگ رہی تھی، جبکہ اس کا یہ انداز بابا کو پریشان کر رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، جو لوگ آئے ہیں وہ بھی تو تمہاری طرح قابل ہی ہیں، اسی لیے تو آگے بڑھے ہیں۔ ہر انسان کے اندر قابلیت ہوتی ہے، جس طرح سے وہ لوگ آگے آئے ہیں اسی طرح وہ بھی پوری امید ہوں گے۔ کل کے لیے جس طرح سے تم ہو بیٹا، ہو سکتا ہے کل ان لوگوں میں سے کوئی سلیکٹ ہو جائے۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم نا امید نہ ہو۔ بابا اسے بے حد پیار سے سمجھا رہے تھے۔ ان کے انداز پر وہ مسکرا دی۔ میں آپ کی بات کو سمجھ رہی ہوں بابا، میں جانتی ہوں آپ نہیں چاہتے کہ میرا دل ٹوٹے۔ آپ فکر نہ کریں، اگر مجھے نوکری نہ بھی ملی تو میں تب بھی نا امید نہیں ہوں گی، کیونکہ آج کے اس انٹرویو نے مجھے بہت زیادہ ہمت دی ہے۔ لیکن میں اتنے لوگوں کے بیچ سے کامیاب لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو سکتی ہوں تو انشاءاللہ آگے بھی کامیابی حاصل کر سکتی ہوں۔ میں تو خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے اس میدان میں کامیاب کیا، اور کل کا بھی مجھے پورا یقین ہے، اور اگر میں نہ بھی سلیکٹ ہو پائی تو مجھے یقین ہے کہ کہیں اور مجھے اچھی نوکری ضرور مل جائے گی۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں بے فکر کرنے لگی، تو وہ بھی مسکرا دیے۔ صبح صبح نماز پڑھ کر اس نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ جانتی تھی جس اللہ نے اسے یہاں تک پہنچایا ہے وہ اس سے مایوس تو ہرگز نہیں ہونے دے گا۔ وہ صبح صبح ہی اپنی تیاری مکمل کر چکی تھی، کیونکہ جس جگہ کا ایڈریس اسے دیا گیا تھا وہ کافی زیادہ دور تھی، اور اتفاق ایسا تھا کہ ہسپتال کے ساتھ ساتھ وہ اس جگہ پر بھی کبھی نہیں گئی تھی۔ اس کے شہر میں کتنا کچھ تھا دیکھنے کے لائق، لیکن اس کی زندگی اتنی مشکلات سے بھری ہوئی تھی کہ اسے اپنے گھر کے ہی مسائل سے فرصت نہ ملی کہ وہ کہیں گھومنے جاتی۔ صبح صبح بابا کو ناشتہ کروا کر اس نے انہیں میڈیسن دی، اور ساتھ ہی پڑوس کے ایک چھوٹے بچے کو بابا کی خبر لینے کے لیے کہا۔ وہ اکثر اسے کہہ کر جاتی تھی، اور وہ دوپہر میں 2-3 بار چکر لگا جاتا تھا، جس سے بابا کی طبیعت کو لے کر وہ بے فکر رہتی تھی۔ آپ نوکری کے لیے انٹرویو دینے جا رہی ہو؟ وہ چھوٹا سا حمزہ اسے تیار دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ہاں حمزہ، میں جاب کے لیے انٹرویو دینے جا رہی ہوں۔ تم بابا کا خیال رکھنا، اگر مجھے نوکری مل گئی نا تو میں تمہیں وہ گانوں والا بائک لے کر دوں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے بابا کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ وہ اسے لالچ دیتے ہوئے بولی، تو حمزہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، مجھے پورا یقین ہے یہ نوکری آپ کو ضرور ملے گی، اور اگر آپ کو نوکری نہ ملی تو پھر بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ آپ کو کوئی اور نوکری دے دے گا۔ اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے، اور ہمیں جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے اگر ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ضرور دیتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ نوکری ضرور ملے گی، اور پھر آپ مجھے چاکلیٹ کا بڑا والا ڈبہ لے کر دینا۔ وہ یقین سے بولتا، ساتھ ہی اپنی فرمائش بھی نوٹ کروا گیا۔ پریا نے پیار سے اس کے بال بکھیرے اور بابا کو اللہ حافظ کہتی وہاں سے نکل گئی۔ دل میں کہیں یہ بھی تھا کہ جتنی وہ پرسکون ہے، پر اعتماد ہے، کہیں یہ سب کچھ دھرا کا دھرا نہ رہ جائے۔
یہ تو اسے یقین تھا کہ آگے کا سفر آسان نہیں ہوگا۔ اگر نوکری نہ بھی ملی تو بھی اسے اپنے بابا کے سامنے نارمل رہنا ہوگا، کیونکہ بابا کو وہ بالکل پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اتنی آگے پہنچ کر اب وہ مایوس بھی نہیں لوٹنا چاہتی تھی۔ کل اتنے سارے لوگوں میں سے جب اس کا سلیکشن ہو سکتا ہے تو یہاں بھی سلیکشن مشکل نہیں تھا، اور یہاں کوئی بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر نہ تھے، بلکہ ایک عورت تھی جس نے اپنے لیے ان سب میں سے کسی کو سلیکٹ کرنا تھا جو اس کا خیال رکھ سکے، اس کے پاس رہ سکے، اور یہ مشکل نہیں تھا۔ بس اس کی سلیکشن ہو جائے، اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی تھی، اس کے سارے مسائل حل ہو سکتے تھے، بابا کا بہتر علاج ہو سکتا تھا، اور ضروریات زندگی کے لیے بھی اس سے زیادہ پریشانی نہ اٹھانی پڑتی۔ یہ اس کے لیے ایک موقع تھا اپنی زندگی سنوارنے کا۔ بابا کی بیماری کو دیکھتے ہوئے اس وقت اسے کوئی بھی نوکری ملتی تو وہ ہنسی خوشی کر لیتی، اور یہاں تو اسے ایک بہترین موقع مل رہا تھا جس میں وہ ہر حال میں کامیابی چاہتی تھی، اور اسے اللہ پر پورا یقین تھا وہ اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ وہ بس اسٹاپ پر کھڑی بس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 15 منٹ کے انتظار کے بعد اس کے ساتھ بے شمار لوگ اپنی منزل کی جانب رواں تھے۔ وہ اس جگہ پہنچ تو آئی تھی، لیکن اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جانا کس طرف ہے، کیونکہ یہاں تو دور دور تک کوئی بھی انسان نہیں تھا جس سے وہ ایڈریس پوچھ پاتی ہوں۔ یہاں کسی قسم کا کوئی بورڈ بھی نہیں تھا جو اس کے لیے آسانی پیدا کر سکتا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کسی غلط راستے کی طرف جا کر لیٹ نہ ہو جائے۔ سامنے 3 راستے تھے، اس نے پکی سڑک کی طرف جانا بہتر سمجھا۔ عجیب سنسان جگہ تھی، وہ خاموشی سے آگے قدم بڑھانے لگی۔ شاید اس طرف لوگوں کی آمد و رفت بے حد کم تھی، یا شاید اس جگہ کسی کا دور دور تک کوئی گھر ہی نہیں تھا۔ بس ڈرائیور نے کہا کہ یہاں سے آگے چلے جائیں گے، ہمارا راستہ بدل جائے گا، اور جہاں کا ایڈریس آپ دکھا رہی ہیں وہیں پر آگے ہے۔ اس کا دل چاہا ڈرائیور کو خوب سنائے جو اسے آدھی ادھوری بات بتا کر چلا گیا تھا۔ کم از کم بتا کر تو جاتا کہ ان میں سے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ امیر لوگ بھی نا اپنے راستے بھی ہمارے لیے مشکل بنا دیتے ہیں تاکہ ان تک کوئی نہ پہنچ پائے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، ان کے الٹے سیدھے رستوں کو نظر انداز کر کے ان تک اپنی رحمت پہنچاتا ہے۔ خیر، مجھے کیا پتا کہ وہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں یا نہیں، یہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ مجھے بس اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ دوپٹے سے پسینہ پونچھتی خود سے ہی باتیں کر کے آگے بڑھ رہی تھی۔ سامنے موجود اچھی خاصی چڑھائی دیکھ کر اس کی پھولی ہوئی سانس مزید پھول گئی۔ یا اللہ، ایسا تو نہ کریں، یہ تو زیادتی ہے میرے ساتھ۔ وہ چڑھائی چڑھتی اللہ سے مخاطب تھی۔ تقریباً 30 منٹ کا لمبا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے 15 منٹ تو اس چڑھائی پر لگا دیے تھے، لیکن چڑھائی کے سامنے وہ محل نما بنگلہ نظر آیا۔ اس کے اندر تک سکون اتر گیا۔ وہ فائنلی وہاں تک پہنچ چکی تھی، لیکن اگر اسے نوکری مل جاتی تو روز یہ راستہ اسے اس کی نانی یاد دلانے کے لیے بہت تھا۔ وہ ایک نظر پیچھے کے راستے پر ڈالتی اس خوبصورت بنگلے کو دیکھنے لگی جو ابھی تک اس سے تقریباً 5 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ کوئی بات نہیں، پریا تو شیرنی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، تو اس سے بڑے بڑے راستے بھی طے کرے گی۔ وہ خود کو حوصلہ دیتی قدم آگے کی جانب بڑھانے لگی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ اس محل نما گھر کے دروازے کے سامنے تھی، جس کے باہر 2 گارڈ کھڑے تھے۔ میڈم، کیا آپ انٹرویو دینے کے لیے آئی ہیں؟ سامنے کھڑا گارڈ اسے دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ اندر چلی جائیں، انٹرویو اندر ہو رہے ہیں، اندر ملازم ہیں، وہ آپ کو تفصیل سے بتائے گا۔ وہ گیٹ کھولتے ہوئے اسے راستہ دیتے ہوئے بولا۔ بہت شکریہ۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتی مسکراتے ہوئے اس محل نما گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ سفید خوبصورت بنگلہ جس کے باہر بڑے بڑے لفظوں میں دامیش پیلس لکھا تھا۔ اسے یہ نام کہیں سنا سنا سا لگا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں موجود کارڈ دیکھا جس پر یہی نام لکھا تھا۔ شاید یہیں سے پڑھا ہوگا، وہ بڑبڑائی۔ گیٹ سے اندر آتے ہی سامنے ایک رستہ بنا ہوا تھا، اس کے دونوں اطراف خوبصورت پھولوں کی لمبی لمبی قطار تھی۔ یہاں ہر نسل کے پودے تھے جو اس لان کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔
جس نے بھی یہ پودے لگائے تھے اس کے ذوق کو وہ داد دیے بنا نہ رہ سکی۔ اگر کبھی میرا اپنا بڑا سا گھر ہو تو یہ سارے پودے میں لگاؤں گی۔ وہ حسرت سے ان پودوں کو دیکھتی قدم آگے کی جانب بڑھانے لگی۔ ماربل کے خوبصورت فرش پر اسے جوتے پہن کر چلنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ صفائی کا خاص خیال رکھا جا رہا تھا۔ اسے یاد تھا جب وہ اپنے گھر کا فرش دھوتی تھی، بابا کو بھی جوتے پہن کر فرش پر چلنے نہیں دیتی تھی کہ اس کی محنت ضائع ہو جائے گی، فرش گندا ہو جائے گا۔ اور بابا اس کی محنت کی قدر کرتے ہوئے جوتے اتار دیتے تھے۔ کبھی کبھی تو چارپائی سے نیچے بھی نہیں اترتے تھے۔ اس کے گھر کا فرش تو خیر جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا، جس سے وہ کل پرسوں ٹھیک کروانے کا سوچ رہی تھی اور سوچتی ہی رہ جاتی۔ اپنے گھر کے فرش کو یاد کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے اپنے پیروں تلے ماربل کے اس فرش کی جانب دیکھا۔ سفید خوبصورت ستھرے پتھر جو دیکھنے میں بہت مہنگے لگ رہے تھے۔ آنے والا ہر انسان کا پہلا دھیان تو اس فرش پر جاتا ہوگا یا باہر لان کی خوبصورتی کی جانب اس نے گھر کے اندر قدم رکھا جیسے نگاہیں ہٹانا بھول گئی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ گھر جتنا باہر سے خوبصورت ہوگا اندر سے اس سے کہیں زیادہ رونقیں سمیٹ کر بیٹھا ہوگا۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس سے پہلے اس نے اتنی خوبصورتی کسی اور جگہ دیکھی ہوگی۔ مہنگا ترین قالین لوگوں کے پیروں میں بچھا ہوا تھا۔ چھت پر ہر سائز کے شیشے کے فانوس تھے جن کی قیمت کا اندازہ لگانا بہت مشکل تھا۔ نوکروں کی بڑی تعداد تھی، لیکن سب لوگ ایک باقاعدہ یونیفارم میں تھے۔ سب ادھر ادھر گھوم رہے تھے، کوئی نہ کوئی کام سر انجام دے رہے تھے۔ سامنے بیٹھا ایک شخص بڑے سے شیشے کے میز کو چمکانے میں مصروف تھا جو پہلے ہی صاف ستھرا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے پاس آ گئی تھی۔ اس شخص نے ہاتھ روک کر اس کا چہرہ دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، جی باجی فرمائیے کیا کام ہے آپ کو؟ اسے لگا اس کے پاس آ کر پریا نے اس کا قیمتی وقت ضائع کر دیا۔ جی میرا نام پریا ہے اور مجھے یہاں انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے۔ کل ایک سلیکشن ہوئی تھی جس میں لڑکیوں کو سلیکٹ کیا گیا تھا، ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ مجھے انٹرویو دینا ہے لیکن کس طرف جانا ہے یہ نہیں پتا۔ وہ اسے تفصیل سے بتانے لگی۔ اس نے اپنی زبان کو بڑی مشکل سے یہ کہنے سے روکا تھا کہ مہربانی کر کے مجھے بتا دیجئے کہ مجھے کس طرف جانا ہے، کیونکہ اس محل میں مجھے گم ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ باجی انٹرویو دینے کے لیے آئی ہیں۔ انٹرویو اوپر گیلری میں ہے، وہاں 3 کمرے دائیں طرف ہیں اور 3 کمرے بائیں طرف ہیں۔ آپ دائیں طرف کے تیسرے کمرے میں چلی جائیں، وہیں پر انٹرویو ہو رہے ہیں۔ بی بی جی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی نا، اسی لیے یہ صاحب نے بی بی جی کا کمرہ اوپر ہی شفٹ کر دیا ہے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو، وہاں وہ بھی ان کے قریب ہوتے ہیں۔ رات کو تو ان کے لیے آسانی رہے، یہاں سے سیڑھیاں چڑھ جائیں۔ وہ سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ پریا نے شکر گزار نظروں سے اسے دیکھا جو اپنا اہم ترین کام چھوڑ کر اسے راستہ سمجھا رہا تھا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتی سیڑھیوں کی جانب جانے لگی جبکہ وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ اس انداز میں میز کو صاف کر رہا تھا جیسے اسے یقین تھا کہ آج ان کے صاحب نے ان کی چیزوں کا ٹیسٹ لینا ہے۔ پریا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اوپر کی جانب آئی۔ کس طرف جانا تھا اسے سمجھ نہیں آیا۔ سامنے بہت سارے کمرے تھے جو تقریباً ایک جیسے تھے۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ اسے دائیں جانب کے تیسرے کمرے میں جانا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ملازم کے دائیں جانب یا اپنے۔ کیا مجھے ایک بار پھر سے پوچھ لینا چاہیے؟ اس نے نیچے کی جانب دیکھا جہاں وہ زور و شور سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ اسے ڈسٹرب کرنا پریا کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ اس نے جیسے ہی آگے بڑھے اس کے قدم جیسے ہی آگے بڑھے کسی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اپنی بے اختیاری پر وہ آنکھیں بند کرتی خود کو ہونے والی تکلیف کی منتظر تھی جو نیچے گرنے کے بعد اسے ہونے والی تھی، لیکن اپنی کمر پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتی اگلے ہی لمحے وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی جو بے حد غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ سامنے موجود شخص وہ تھا جس کا چہرہ وہ ابھی تو کیا کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ کسی اچھوت کی طرح خود سے پرے دھکیل چکا تھا۔
और अब बेहद नफ़रत से इसे देख रहा था, जैसे इसका यहाँ होना इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। इसके धक्का देने की वजह से वो पीछे रखे वाज से टकरा गई थी। वो तो शुक्र था कि इसने वक्त रहते इसे थाम लिया, वरना वो कीमती वाज नीचे गिरकर अपनी खूबसूरती खो देता। इसने सामने खड़े इस शख्स को देखा जो बेहद नफ़रत से इसे देख रहा था। इसकी आंखों की नफ़रत इसे बिल्कुल समझ नहीं आई। वो इसे पहचान तो चुकी थी, लेकिन ये घर इसी का था। इसे नौकरी मिलने से पहले ही खोती हुई महसूस हुई। इसकी आंखों से निकलते शरारे इस बात की गवाही दे रहे थे कि इसका यहाँ होना इसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इससे पहले कि वो आगे बढ़कर इसे कुछ भी कहता, एक मुलाजिम तेजी से कमरे से निकलता इसके पास आया। मिस, सर दाऊद कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको इस कमरे में आना है। वो इसे परेशान खड़ा देखकर बोला, जबकि दामिश इसे नज़रअंदाज करता नीचे जा चुका था। इसके जाते ही एक शोर सा बरपा हुआ। सर आ गए। सर का नाश्ता लाओ। सर की गाड़ी तैयार करो। सर आप क्या लेंगे ब्रेकफास्ट में। सर ये, सर वो। नीचे सर की गर्दान शुरू हो चुकी थी। परिया इस सरनामे से उकताकर इस मुलाजम के साथ एक कमरे में घुस गई थी। ये कमरा पूरा महल जैसा था। अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था। इस कमरे के अंदर भी 3-4 कमरे थे। इसके अंदर आते ही वहाँ मौजूद 4 लड़कियाँ इसे देखने लगी। बाकी कहाँ थी इसे अंदाज़ा नहीं था। शाहिद इंटरव्यू में फ़ेल होकर वापस जा चुकी थी या कुछ और। इतनी कम लड़कियाँ देखकर इसे थोड़ी सी घबराहट ज़रूर हुई थी। जब सामने एक कमरे से दाऊद निकला, जो इसे देखकर मुस्कुराया और सलाम दुआ करने के बाद दाऊद ने इसे अंदर जाने का इशारा किया। शायद सारे इंटरव्यू हो चुके थे या दाऊद ने इसे पहले भेजा था। जो भी था, इसके एक इशारे पर ही वो फ़ौरन कमरे में अंदर जाने लगी, जबकि दाऊद अब लड़कियों से बातें करने लगा। अगर वो यहाँ बाहर बैठ गया तो यकीनन इंटरव्यू लेने वाली औरत अकेली होगी। पता नहीं वो इससे क्या क्या सवाल करे। दामिश को यहाँ देखकर इसे इतना तो अंदाज़ा था कि हो सकता है कि ये औरत वही हो जिसे वो हस्पताल लेकर गई थी, लेकिन ज़रूरी नहीं, कोई और भी हो सकता है। दरवाजे पर रुककर इसे जितनी भी सूरतें आती थी इसने पढ़कर खुद पर फूंक ली और आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हो गई। इसने आहिस्ता से कमरे के अंदर कदम रखा तो वो बेड पर वो मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर इसके लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। इसे देखते ही इन्होंने अपनी बाहें फैलाते हुए इसे अपने पास बुलाया तो वो तेज़ी से चलती इनके पास जा बैठी। मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। दाऊद ने मुझे बताया कि तुम भी कल लड़कियों में सेलेक्ट हुई हो, तो यकीन करो मुझे बेहद खुशी हुई। मैं तो तुम्हारी वैसे भी शुक्रगुजार थी। तुम्हें काफ़ी ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन तुम मिली ही नहीं। रिजवान से पूछा था कि वो तुम्हें कहाँ छोड़कर आया है। फिर सोचा तबीयत थोड़ी ठीक होगी तो खुद जाऊंगी तुमसे मिलकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन अभी मेरा पोता है ना, बहुत ज़िद्दी है। वो मुझे हिलने तक नहीं दे रहा। कहीं जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती, वरना ज़रूर आती। इसके हाथ थामे वो बेहद शफ़क़त से बोल रही थी, आपको यहाँ देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। यकीन मानिए इस दिन के बाद मैं काफ़ी दिन आपके बारे में सोचती रही कि अब आपकी तबीयत कैसी होगी। एक बार तो इस अस्पताल भी गई थी, लेकिन मुझे बताया गया कि आपको किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। फिर शिफा की दुआ मांगकर मैं वापस अपने घर चली गई थी। कुछ दिन पहले अखबार पर इश्तिहार देखा तो नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन यकीन करें तब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ पर आप होंगी। आपको देखकर मुझे सच में बेहद खुशी हुई। अल्लाह आपको सेहतयाब करे। न जाने क्यों, लेकिन इन्हें देखकर परिया को सच में बहुत खुशी हुई थी, जो लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट लिए इसे देख रही थी। अगर इस दिन तू मेरी जान नहीं बचाती तो शायद आज मैं यहाँ तुम्हारे सामने नहीं होती। इस दिन इंसानियत के नाते तुमने अपनी परवाह किए बगैर मुझे अस्पताल पहुँचाया। यकीनन तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारी परवरिश में किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी, वरना आज के दौर में कोई किसी को कहाँ पूछता है। आजकल का ज़माना ऐसा है कि अपनों को देखकर अपने चेहरा फेर लेते हैं। तुमने एक गैर होकर मेरी इतनी ज़्यादा मदद की। यकीन करो रज़वान तो इतने छोटे दिल का मालिक है कि कभी भी ये सारी सूरत हाल हैंडल नहीं कर पाता।
تم نے سچ میں بہت ہمت دکھائی ہے۔ کہاں سے لائی اتنی ہمت؟ اس چھوٹی سی لڑکی نے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے پیار سے اس کا چہرہ چھوتی پوچھنے لگی۔ ہمت تو اللہ دیتا ہے میڈم، وہ جسے چاہے اسے نوازتا ہے۔ اس دن آپ کی حالت دیکھ کر میں آپ کو وہاں چھوڑ نہیں پائی۔ آپ کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ میں کوئی نرس یا پھر ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لیکن میڈیکل کالج میں پڑھتی ہوں۔ وہاں پر ہمیں بہت سارے پریکٹیکلز کروائے جاتے ہیں، جس میں ایک ہارٹ اسپیشل پریکٹیکل تھا۔ اس میں ہمیں ایسی بہت ساری چیزیں بتائی گئی، بس وہی تھوڑا بہت سیکھا ہوا تھا جو اس دن کام آ گیا۔ سچ کہوں تو میں بھی بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، کسی کو پہلی بار ایسی سچویشن میں دیکھا تھا، لیکن پھر ہمت کر کے آپ کو ہسپتال پہنچایا۔ آپ کے ڈرائیور تو بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ ہسپتال پہنچتے ہوئے انہیں بخار چڑھ گیا تھا، وہ بھی ٹینشن کی وجہ سے۔ پھر ڈاکٹر داؤد نے ان کا بھی علاج کروایا، اور اب تو اللہ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ انہیں سب کچھ بتاتی ہوئی دانش اور اپنی ملاقات کو نظر انداز کر گئی تھی۔ وہ انہیں نہیں بتانا چاہتی تھی کہ ان کا پوتا کتنا بے دل اور ظالم انسان ہے۔ اس شخص کو صرف اور صرف اپنی ناک اونچی رکھنی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس سے ہوئی ملاقات کے بعد اسے وہ اور بھی زیادہ برا لگنے لگا تھا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جو بے وجہ اسے اتنا زیادہ برا لگ رہا تھا۔ کچھ وقت پہلے ٹی وی پر اس نے اسے لیلا کو تھپڑ مارتے دیکھا تھا۔ شاید اس آدمی کا نیچر ہی ایسا تھا، وہ کسی سے بھی نرم اور پرسکون لہجے میں بات کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے گھر کے نوکر کیسے اس کے دائیں بائیں لگے ہوئے تھے، اور وہ ہر کسی پر حکم چلاتا انہیں کیڑے مکوڑے سمجھ رہا تھا۔ تو پھر کیا تم ہمیشہ کے لیے میرا خیال رہو گی میرے پاس؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب دادی نے آہستہ سے اس سے پوچھا۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اگر آپ رکھیں گی تو کیوں نہیں؟ اگر یہ نوکری مجھے آج مل جائے تو اس سے بڑی اور کوئی بات میرے لیے ہو ہی نہیں سکتی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آج سے تم یہیں پر رہو گی، تمہاری نوکری پکی، لیکن میں پہلے بتا رہی ہوں میں بہت نخرے کرتی ہوں، بالکل ٹائم پر میڈیسن نہیں لیتی، اور پرہیز تو مجھ سے بالکل بھی نہیں ہوتا۔ میرا پوتا بھی مجھے بہت ڈانٹتا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، انداز میں بلا کی شرارت تھی۔ تو پھر تھوڑی سی ڈانٹ مجھ سے بھی کھا لیجیے گا۔ ان کے شرارتی انداز پر وہ بھی غیر سنجیدگی سے بولی، جس پر دادی بے اختیار مسکرا دی۔ لیکن میڈم، باہر لوگ جو سلیکٹ ہوئے ہیں، یقیناً وہ مجھ سے زیادہ قابل ہوں گے، اور مجھ سے زیادہ انہیں اس نوکری کی ضرورت ہوگی۔ اپنی خوشی سے میں اسے اچانک ہی باہر بیٹھی عورت کی یاد آ گئی تھی۔ تم پریشان مت ہو، ان کے لیے داؤد نے حل نکال لیا ہے۔ انشاءاللہ ان لوگوں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اپنے لیے تو میں نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے، اور ابھی سے نہیں، بلکہ مجھے تو صبح سے ہی تمہارے آنے کا انتظار تھا۔ میں تو داؤد کو پہلے ہی بتا چکی تھی کہ اگر وہ تمہارے بارے میں بات کر رہا ہے تو یہ نوکری تمہیں ہی ملے گی، اسی لیے تو میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سو مچ میڈم، میں اپنے بابا کو یہ خبر سنا کے آ جاؤں؟ وہ بھی میری وجہ سے کافی زیادہ پریشان تھے، وہ ان سے اجازت مانگ رہی تھی۔ ہاں میری جان، کیوں نہیں، تم اپنے بابا کو یہ خوشخبری سنا لو، جب تک میں یہیں بیٹھ کے تمہارا انتظار کرتی ہوں، پھر داؤد اور نرس تمہیں سارا کام سمجھا دیں گے۔ انہوں نے خوش دلی سے اجازت دی، تو وہ مسکراتے ہوئے ان کے قریب سے اٹھتی کمرے کے کونے میں چلی گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور ہماری ٹیم کو دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔